بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات الله. ہم نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 151ویں آیت اس آخری مجلس میں کس اشرے کی یہ عرض کر لیں کہ رسالت کا مقصود رسول کیوں یہاں بیان کر دیا گیا کہ جیسا کہ ہم نے اوپر کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس کے حساب سے جیسا کہ ہم نے مرسل کیا تمہارے طرف رسول کو یعلمکم الکتاب والحکمہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم تم کو دیتا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمہ نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ویزکیکم تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے ویعلمکم الکتاب ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون وہ تمام باتیں تمہیں تعلیم کرتا ہے جو تم نہیں جانتے انحصار ہے اس بات پر کہ جتنی چیزیں بھی تم نہیں جانتے تھے وہ تعلیم دیتا ہے جب اس نے یہ سند دے دی کہ وہ تمام باتیں جو کتاب ہم سے اور آپ سے نہیں ہے خالی پوری دنیا کے ہر انسان سے ہے قرآن کریم جہاں تک معجزہ ہے اور جن سب کے لیے معجزہ ہے وہ سب مخاطب ہوئے اس جملے کا ان سب سے یہ خطاب ہوا کہ وہ تمام باتیں جو تم نہیں جانتے تھے وہ جسے ہم رسول بنا کر بھیج رہے ہیں وہ بتائے گا آپ نے خیال کیا جب رسول کو وہ یہ سند دے کہ جو چیز بھی تم نہیں جانتے تھے وہ یہ بتائے گا تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملا کہ رسول نے یہ فرمایا جو چاہے پوچھ لو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو چاہے پوچھ لو تو سمجھ لو اللہ اور رسول کی طرف سے نیابتاً یہ بات ہو رہی ہے وہ خلافتاً بات ہو رہی ہے سلامت محمد علیہ جو چاہے پوچھ لو رسول نے نہیں فرمایا سلونی اما تم جو چاہے پوچھ لو جب میرے اور آپ کے مولا نے یہ خطاب کیا تو اس کا مقصد یہ کہ جو قرآن کا اعلان ہے تو رسول تو قرآن بھیجے لے کے آئیں گے قرآن کریم قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے ہمارے آپ کے لیے قانون بن کر آیا اب رسول کا معجزہ تو یہ قرآن ہے اور جو لفظ ہے اس کی جو چاہے پوچھ لو تو کوئی تو ایسا ہو کہ جو قرآن کی طرف سے بھی اور رسول کی طرف سے بھی یہ کہے اسی کو اس کا حق ہے اس کے لیے رسول خود یہ سند دے دیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے صلوات میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ تاکہ دنیا کو اور اسی لیے آپ نے فرمایا فلیأت الباب ومن اراد العلم فلیأت الباب جو علم کا ارادہ کرے وہ دروازے سے آئے ہم آپ کے سامنے آج ایک فرمائش ہے ہم نے اس پر کبھی پہلے نہیں پڑھا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ ہم اس موضوع پر آپ سے بات کریں گے اور اس لیے کہ پڑھنا چاہیے ہے ہمیں بیان کرنا چاہیے
آپ کو اس کا حق ہے کہ آپ اسے معلوم کریں، اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اسے بیان کریں۔ لیکن اس طرح ہم نہیں بات کرنا چاہتے کہ جو ریکارڈ ہو کر بات جہاں تک جا رہی ہے وہ اس کو متحمل نہ ہو سننے کے۔ ہمارا اپنا انداز گفتگو یہی ہے کہ آپ بات سن لیں اور غور کریں، آپ سے مراد آپ نہیں، جہاں تک بات جائے۔ متاسفانہ ایک بات شروع میں بھی ہم آپ سے کہہ دیں کہ دیکھیے، مجالس کا ایک مقصد ہے ساری دنیا میں۔ امریکہ میں ہم سے ایک صاحب نے، ہمارے بڑے دوست اور عالم ہیں وہاں کے، نام بڑا نام ہے ان کا، نام میں نہیں لوں گا، میرے سامنے وہ پاکستان سے وہاں آئے، ایک طالب علم کی شان سے آئے، اور آج ماشاءاللہ بڑا نام ہے ان کا وہاں، نیو جرسی میں ہے، نیو یارک سے قریب۔ انہوں نے ہم سے ایک موقع پر یہ پوچھا، 2-3 سال گزر گئے ملتے جلتے، 2-3 سال کے بعد جب وہ وہاں اچھی طرح اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں اور ایک بڑے عالم کی طرح پہچانے جاتے ہیں، یہاں بھی ان کے مضامین چھپتے ہیں، بہت سے لوگ، علمی طبقے کے لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر ہم سے سوال کیا کہ ہندوستان میں آپ سفر کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ تو میں سمجھا نہیں، پہلے میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بعض بہت ضروری اور مفید باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے جو آن روڈ، ہماری اس وکٹوریہ اسٹریٹ پر، سڑک پر، گلی کے باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں مجلس سننے کے لیے، ان سے میں کہوں گا مدرسہ ناظمیہ میں بہت جگہ ہے، وسیع جگہ ہے، آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے، سڑک کی تکلیفیں اٹھانے کے بجائے آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات محمد والے۔ اصل میں ہمارے یہاں والنٹری اس کام کو لوگ کرنے والے نہیں ہیں، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں جگہ نہیں ہے، ان کو آنا چاہیے۔ گلی میں لوگ اسکوٹرز کھڑے کر دیتے ہیں، موٹر سے راستہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کا اگر والنٹری انتظام ہو تو جو روڈ پر تکلیفوں میں عزاداران امام، عورتیں، بچیاں، مرد وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ فرش عزا کی رونق بڑھائیں اور یہاں آئیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے، تو میں خیر ایک صلوات محمد علیہ محمد پر۔ انہوں نے جب یہ پوچھا ہندوستان میں آپ کیسے سفر، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو ہم نے کہا میں سمجھا نہیں، کہہ رہے یہ بتلائیے کہ آپ ہندوستان میں اسی لباس میں سفر کرتے ہیں، یمامہ، ابا قبا وغیرہ۔ امریکہ میں ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں وہاں، اس ایئرپورٹ سے اس ایئرپورٹ، وہاں ٹرینوں کا سوال نہیں ہے اور بائی روڈ بہت کم، مثلا اگر نیو یارک سے، نیو جرسی سے واشنگٹن جانا ہے تو چلیے بائی روڈ چلے جائیے، لیکن شکاگو نہیں جا سکے۔ تو اس طرح لمبے سفر جو ہیں وہ بائی پلین ہوتے ہیں، بائی ایئر ہوتے ہیں، اس ایئرپورٹ سے اس ایئرپورٹ، اس ایئرپورٹ، یہی سفر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ، کیونکہ وہاں عام طور سے علماء کا سب لباس زیادہ تر حالات کی وجہ سے نہیں، ڈر میں نہیں ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے، کہ یہاں سر پر نماز والی ایک گول ٹوپی وہ ہو گئی، اور یہ اپنا لباس، اپنی قوم پہچان بھی لے اور دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شرارت کا موقع نہ ملے، اس کے لیے احتیاط ہوتی ہے۔ وہ پاکستان کے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ اپنے ملک میں سفر کیسے کرتے ہیں؟ اسی لباس میں؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا کوئی سیکورٹی لے کر چلتے ہیں اس کے بغیر؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا ان کی اس لفظ پہ، میں نے کہا سیکورٹی کی مطلب کیا ہوا آپ کا؟ کہ لیں کوئی سیکورٹی لیے بغیر آپ چلتے ہیں؟ میں نے کہا میں ہندوستان میں پٹھان کوٹ، امرتسر اور جموں اور کشمیر اور کہاں سے لے کے راس کماری تک، مدراس اور چنئی کے آخری کونے تک اور کلکتے کے آخری کونے تک، شرنیا جہاں سے بنگلہ دیش شروع ہو جاتا ہے، ہر طرف میں گجرات کے آخری کونے سے وہاں تک سفر کرتا پھرتا ہوں اسی لباس میں۔ مجھے بڑا تعجب، اور جو لفظ اپنے ملک اور اپنے لیے استعمال کی وہ میں نہیں نقل کروں گا، وہ میں نہیں کہنا چاہتا، جو انہوں نے ایک دم سے اپنے ملک کے لیے کہہ لیا، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن جب میں نے اس کو بتایا کہ ہم اسی طرح ہر جگہ سفر کرتے ہیں، آج ہم پھر سے اسی لفظ کو تکرار کر دیں یہاں پر
کہ یہ ریکارڈ ہو کے بعد جہاں تک جائے، یہ آپ کے خطبہ، علماء، ذاکرین بھارت میں، اس ملک میں، اسی لباس میں پورے ملک میں سفر کرتے پھرتے ہیں، کوئی پلٹ کے بھی ہم پر ایک فقرہ نہیں کہتا ہے۔ کیوں نہیں کہتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ سے۔ میرا دل چاہے گا کہ میں اپنی قوم کے لوگوں سے آج کی تاریخ بہت کچھ کہتا ہوں، اور اس کے لیے میں تھوڑا وقت لیا کرتا ہوں۔ اگر وقت آ رہا تو کہوں گا، ورنہ وقت نہیں ہے۔ تو میں اتنا چاہوں گا کہ غور کریں ہمارے تمام دنیا کے افراد کہ ہم اس ملک میں اس طرح کیوں چلتے ہیں۔ ایک وجہ جو میرے ذہن میں بتاتا ہوں، ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو صرف اسلام نہیں پیش کیا، بہت احتیاط سے کہوں گا، ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے، اپنے برادران وطن کے سامنے صرف اسلام نہیں پیش کیا، روح اسلام پیش کی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ انہوں نے قدر کی، ہم نے ان کے سامنے یہ نمازیں نہیں رکھیں، اپنے برادران وطن کے سامنے ہم نے اسلام نمازوں کی شکل میں نہیں پیش کیا، ان مجلسوں کی شکل میں پیش کیا۔ پڑھے صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے اس ملک کے سامنے روزے نہیں پیش کیے، عاشور کے فاقے پیش کیے۔ ہم نے ان کے سامنے حج نہیں پیش کیا، سفر حج ہندوستان کے کونے کوشے میں، کونے کونے اور گوشے گوشے میں سفر سید الشہداء کی یادگاریں پیش کی۔ ہم نے ان لوگوں کے سامنے خمس و زکوٰۃ کے مسائل نہیں پیش کیے، مجلسوں کا تبرک و تصدق پیش کیا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ بہت کہتا مگر بہت اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ، تاکہ دنیا تک یہ آواز جائے۔ عزیزان گرامی، اسلام ایک جسم ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب اس کے اعضاء ہیں۔ جسم کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے، جسم ناقص کہلاتا ہے، مردہ نہیں کہلاتا، مٹی نہیں کہلاتا۔ روح نکل جائے تو مردہ ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب اسلام کا جسم ہے، اس کے اعضاء ہیں، مگر ان سب کے درمیان دوڑتی ہوئی روح محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت۔ اور اس لیے نام حسین جب تذکرہ اہل بیت سمٹتا ہے تو ایک لفظ میں منحصر ہو جاتا ہے، یا حسین۔ صلوات محمد علیہ۔ سارا مجمع جانتا ہے، جہاں جہاں ہمارا اس عقیدے کا مجمع ہے وہ جانتا ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جب ہم اپنے ملک میں گزرتے ہیں تو چاہے وہ ہماری زبان جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ میں کیرالہ میں گیا، ملیالم والوں سے بات ہوئی، تیلگو اور تامل والوں سے، کنڑ زبان والوں سے، سب کے درمیان بہت گیا ہوں، لیکن مجھے کہیں کوئی اجنبیت اس لیے نہیں لگی کہ لاشعور میں ان کے یہ موجود ہے، یہ شخص حسینی ہے۔ آپ نے بھی نام حسین کو ٹھیک سے پیش کیا ہوتا
تو یہ مناظر نہ ہوتے۔ جہاں جہاں نام حسین ان مجلسوں کے ذریعے پیش ہوگا۔ رات کی بات کچھ مجھے سننے میں آئی، میں صرف ایک بات پھر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اس مجمع کے ذریعے کہتا ہوں، جہاں سڑک پہ میری آواز جا رہی ہو، آن روڈ جتنا میرا مجمع، وہاں جہاں بھی بیٹھ کے سن رہا ہوں، اس سے کہہ رہا ہوں، ایک لفظ یاد رکھیے، کلچر۔ میری بات اس عشرے کی آخری مجلس، عزاداری کے سلسلے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے، 11-12 دفعہ ہم بھی جیل گئے ہیں۔ آج معاہدہ جو آپ کے سامنے جس پر آپ جلوس نکالیں گے اس پر سب سے اوپر میرے دستخط ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، یہاں بھی کہہ دوں بس اس سلسلے کی، کہ ہمارے بزرگ قائدین جناب مولانا کرویابی صاحب صلی اللہ علیہ مقام، جناب مولانا طاہر ولی صاحب، جناب مولانا مرزا العالم صاحب، اشرف حسین صاحب ایڈوکیٹ، اس زمانے کی سب باتیں اگر سامنے رکھیے آپ، عزاداری کے کھلنے کے سلسلے میں 4 طرح کی میٹنگ بس ہو سکتی تھی، چند جملے، صرف 4 طرح کی میٹنگز ہو سکتی تھی۔ ایک شیعہ اور شیعہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ شیعہ اور شیعہ میٹنگ ہے۔ ایک شیعہ اور اہل سنت، ایک شیعہ اور گورنمنٹ، ایک شیعہ اور گورنمنٹ اور اہل سنت۔ ان 4 طرح کی میٹنگ میں بدقسمتی کہیے، میری زندگی کی بدقسمتی کہیے آپ، کہ ہر میٹنگ میں میں ضرور شریک ہوں، اور کوئی دوسرا نہیں ہے جو ہر میٹنگ میں ہو۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس سلسلے کی جتنی عزاداری کی میٹنگز ہوئی ہیں، یہی 4 طرح کی، کوئی میٹنگ ایسی نہیں جس میں میں نہیں ہوں، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں جو ہر میٹنگ میں ہو۔ اس لیے اس مسئلے پر میں جتنے کاغذات، جتنے ڈاکومنٹس، جتنی واقفیت، جتنے معلومات رکھتا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کہہ رہا ہوں اس مجمع میں کوئی نہیں ہے، پورے یقین سے کہتا ہوں۔ بہت کم بولتا ہوں اس بات پر، کیونکہ ہر جملہ اور ہر لفظ فوراً ایک لہر دوسری دے دیتا ہے، احتیاط کرتا ہوں۔ ہم ان تاریخ گوشوں میں بھی گئے برادران اسلام سے بات کرنے کے لیے کہ عزاداری کو مت روکو۔ ہم مولانا اطہر صاحب ان کو لے کر گیا، چلیے ایک ایسی جگہ گئے جہاں مجھے دھمکی دی گئی، آپ دیکھ رہے ہیں بم لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مار دیں، میں سمجھانے آیا ہوں، یہ غلط ہے، یہ وہاں بھی ہے، ڈرائیے نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ معاہدہ ہوا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سڑک پر بات طے ہوئی، بات میز پر طے ہوئی، اور ان 3 بچوں نے جو جل کر اپنی جان دی تھی، سب سے بڑا اس سے ہے جان پیدا ہوا۔ جو مسئلہ طے ہوا، جب طے ہوا تو 2 غلط فہمیاں پیدا کی گئی۔ میں رات کو مفتی گنج کی مجلس میں اس کو بیان کر رہا تھا، 2 غلط فہمیاں، 953 کے مقابلے میں یہ کیا ہوا؟ اور یہ بات تو پہلے ہی کر لیتے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ بات پہلے ہی کر لیتے۔ جو سمجھنا چاہتے ہوں، جاننا چاہتے ہوں، اشارتاً اس بات کو کہہ کے بس مجلس کی طرف آ جاؤں واپس، کیونکہ آج کی تاریخ میں ہمیشہ کچھ کہتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے آگے کی تاریخ تک کچھ یاد رہ جائے۔ یہ معاہدہ جو ہوا تو کہا گیا یہ تو اگر دینا تھا یہ تو پہلے ہی دے دیتے۔ سن 69، سن 74، 1969 کے معاہدے میں نہیں شریک ہوں، 74 میں نہیں ہوں، اوپر لکھا ہوا ہے، ترجمہ کیجئے گا آپ، the praise of the companions of the prophet، ترجمہ فرمائیے، سن 69۔ حق ہے ان کو اس کا اپنی مسجدوں پر، the praise of the companions of the prophet، کیا ترجمہ ہوا؟ سن 74، وہ گپتا، یہ بھوگنا جی کے زمانے کا، پیغمبر صاحب کے ساتھیوں کی پرشنسا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔
پیغمبر صاحب کے ساتھیوں کی پرشنسا کا حق ہے ان کو مسجدوں پر. کیا مطلب ہوا؟ انگلش میں جائز ہے، ہندی میں جائز ہے، اردو میں نہیں. بس اشارتاً کہا میں نے، یہاں یہ بھی نہیں لکھا گیا. اور جو معاہدہ ہوا حسینیہ غفراماب میں، ہم خود لے کر گئے اس کا خاکہ کہ یہ ہوگا. مولانا کلب جواد صاحب نے ممبر سے بیٹھ کے پڑھا کر آپ کو یاد ہو، میں ساتھ بیٹھا. معاہدہ پہلے سنا لیا گیا پھر پاس کیا گیا. ہم 953 کلاب عاشور کو علم اٹھائیں گے. جہاں بھی میری آواز جاری، بڑی احتیاط سے سنیے گا، بعد میں چپکلش نہ ہو، آپس میں گفتگو نہ ہو، جو مجھ سے پوچھ لیا کیجیے. 953 جلوس کہاں ہیں؟ کہنے کو کہہ لیجئے، لائیے دکھائیے. صرف بھڑکانے کی بات، گمراہ کرنے کی بات، ذہنوں کو پریشان کرنے کی بات. کہاں ہے 953 جلوس؟ ہم سے زیادہ ریکارڈ جانیں گے آپ؟ ہیں کس طرح ہیں؟ جب معاہدہ ہوا ہے اس وقت اور آج آپ کی کتنی انجمنیں ہیں؟ اس مجمع میں کوئی صاحب بتائیں گے ہماری کتنی انجمنیں ہیں؟ جی ماشاء اللہ. جب 1969 میں، 74 میں، 77 میں، 74 کی بات آ جائیے، اکبری گیٹ پر مولانا کلب عابد صاحب، مولانا کلب صادق صاحب، اللہ ان کو طول حیات دے، دونوں کی ڈیوٹی تھی. منصور نگر تراہے پر مولانا طاہر جربری صاحب اور مولانا آغا روحی صاحب کی ڈیوٹی تھی. اور پل غلام حسین سے سارے علموں کو پاس کرنے کی ڈیوٹی ہم دو کی تھی، میری مرزا محمد عالم صاحب. ہم یہ ساری باتیں کہیں تو گھنٹوں چاہیے، آپ سے کیا بات کریں. ہر علم کے ساتھ ہم کو اکبری گیٹ سے منصور نگر تراہے تک جانا تھا. اس وقت آپ کی 112 انجمنیں تھیں، اور جب یہ معاہدہ ہوا تو آپ نے ٹھیک کہا اب 150 انجمنیں تھیں. یہ 150 انجمنیں نہیں تھیں اور نہیں ہیں. اس لیے میں نے عدد پوچھا. ہر انجمن ایک جلوس. آئی بات ذہن میں؟ ہر انجمن ایک جلوس. عاشور 150 جلوس، چہلم 150 جلوس، 8 بلوا 150 جلوس، 19 20 21 رمضان 150 تابوت. اب یہ جتنا بھی عدد بنے، صلوات بھیجیے محمد علیہ. بس جہاں تک میری آواز ہے، اس کے بعد گمراہی کی بات غلطائی کو حساب نہ کریں. جب کریں تو آپ بتائیے کون سے لاؤ، فہرست لاؤ. جتنا عدد بنے. رہ گئے نوچندی کے علم، تو نوچندی کے علم سال کے 36 علم میں محرم کے 3 مہینہ مائنس کر دیجئے، 33 علم. 33 علم میں کیا ہوا؟ استبل چارباغ میں کون اٹھائے گا جا کے پاٹنے والے سے، اور جھوائی ٹولے سے کون نکل کے آئے گا جہاں ایک آدمی کے ساتھ دوسرے کا نکلنا مشکل ہے. ہم سب جگہ جا چکے ہیں، سب جگہ سے. سب سے پہلا فساد کے بعد 77 کے فساد کے بعد 77 کے فساد، جو سب سے پہلا تابوت نکالا گیا ہے ملائی ٹولے سے، آگامی ڈوڑی سے، پاٹنے والے سے لے کے گزرنا ہے. اس وقت کے گورنر اکبر علی خان ہم لوگوں سے خود کہنے لگے، ہاتھ جوڑ کے بول رہے تھے مت نکالیے، میں خود تنہائی میں چپکے سے جا کے دیکھ آیا ہوں، ایک آدمی بھی کھڑا ہو گیا تو سب غلط ہو جائے گا، مت نکالیے. جب معاہدہ اس وقت کا معاہدہ ہوا اور پہلا جلوس نکلا ہے ملائی ڈولے سے تابوت کا، حمید الحسن کہیں گھبرا کے نہیں گیا ہے، پورا چیلنج تھا کوئی گزر کے دیکھ لے پاٹنے والے سے. صرف 25 آدمیوں کو اجازت ملی تابوت لے کے چلنے کی، میرے بچوں، نوجوانوں، دوستوں. ان 25 آدمیوں میں جو لے کے چلے تابوت آغامی کی ڈوڑی سے، وہاں سب آئے ہمارے بزرگ، جو طے تھا 25 میں کون جائے. 23 آپ لوگ تھے، 2
ایک میں، ایک مولانا مرزا محمد عالم، بس ماریں گے پہلا جلوس، پہلا، بالکل پہلا، اس چیلنج پر کہ ہم نکلو تو مار دیں گے، گئے مار دو۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا بھاگتے دوڑتے مولانا آغا روحی صاحب آ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا حمید بھائی آپ اکیلے جائیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جذبات عام سب میں۔ اگر میں یہ داستانیں بیان کروں تو بہت مختصر ہوگا۔ آپ سے میں نے اس کو زحمت اس لیے دی ہے، اس پوری بات کو، کہ ہم بڑی لڑائیاں لڑ کے یہاں تک آئے ہیں۔ لڑائی سے مراد فساد والی لڑائیاں نہیں، عقل والی لڑائیاں، محنت والی لڑائیاں، یہ سب کر کے آئے، تب آج آپ کے پاس عزاداری ہے۔ مجھے صدمہ جب ہوتا ہے جب عزاداری کے سلسلے میں کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا کام کر دیتا ہے، بات بھی آگے نہیں پوچھتا۔ 24 سال چپ کے بیٹھے رہے آپ لوگ جب ہم لوگ لڑ رہے تھے، جب 24 سال بعد کام ہو گیا تو ہم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کریں کہ نہ کریں۔ غلط بات ہے، یہ فریضہ ہے آپ کا کہ آپ اپنے اس دور میں جو موجود ہیں ان سے پوچھ کے اپنا کام کریں، چاہے مولانا قلب جواد ہو، چاہے مولانا قلب صادق ہو، چاہے مولانا آغا روحی ہو۔ آپ معلوم کریں یہ کام کریں کہ نہ کریں، اس کے بغیر آپ کو حق نہیں ہے، لیکن بڑی محنت سے عزاداری واپس لائی گئی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ذرا سی دیر میں کیا ہو جائے گا۔ ہم ساری دنیا کے پروگرام چھوڑ کر یہاں بیٹھتے ہیں۔ صرف ایک موقع کی بات، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا کینیڈا کا اشرا تھا، لندن کا اشرا تھا، دبئی کا اشرا تھا، ایک سلسلے سے 3 اشرے تھے میرے، سب چھوڑے جب وزیر باغ میں یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی۔ آخر نواب مرحوم آئے، ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یعقوب حیدر صاحب ایڈوکیٹ، وہ آئے ہمیں چھوڑ کر، ان سب پر کس کس کے الزامات لگے ہوئے تھے، اکیلے رہے، جس کے بعد وہاں جانا نصیب نہیں ہوا۔ باہر کے اشرے چھوڑنا آسان نہیں ہے، آپ کو مولوی مل جائے گا، باہر نہیں ملتا ہے، جس کو یہاں سے بلایا جائے۔ بدنام ہو گئے حمید الحسن، مت بلاؤ ان کو، یہ نہیں آتے۔ کیسے آپ سے کہیں کیا کیا کہیں؟ لیکن میں اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ نہ اپنی بڑائی، نہ اپنی محنت، نہ اپنی مشقت، تجربے کے سلسلے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہماری ہی قوم کے اندر کچھ لوگ عزاداری کی اصلی روح کو ہٹا کر یہ کہنا چاہتے ہیں عزاداری کلچرل پروگرام ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اس سے، سمجھ جاؤ اس بات کو، عزاداری اپنے تقدس کی بنیاد پر قائم ہے، کلچرل پروگرام کی بنیاد پر نہیں۔ جو لوگ عزاداری پر کلچرل پروگرام کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں وہ عزاداری کے دشمن ہیں۔ برا لگے یا اچھا لگے، اچھی طرح یاد رکھو، دوسری قوم کے جو پروگرام ہیں ان کو آپ کلچرل پروگرام جو چاہے کہہ لیں، لیکن عزاداری کو مت کہنا۔ کسی کی میت کلچرل پروگرام کے رنگ میں نہیں رنگ سکتی۔ جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو اس کو آپ کلچرل پروگرام کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ جس کے گھر میں باپ کی میت رکھی ہو اس سے آپ کہیں کہ فلاں سماجی پروگرام ہو رہا ہے، چلو۔ عزاداری ہماری روح ہے، زندگی ہے، اور آنسوؤں کے ساتھ ہے، باجے بجا کر نہیں ہے۔ میں اس ادا خانے میں اس عشرے کی آخری تقریر میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، جب تک آپ عزاداری کی روح کو باقی رکھیں گے اور کلچرل پروگرام سے ہٹائیں گے تب آپ کا نوجوان، جو کہ میں نے رات کو سنا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو عزاداری ایک کلچرل پروگرام کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس مجلس میں جہاں اچھا لگتا تھا وہاں تک انسان آنا بیٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہے اتنی تعداد میں؟ ہیں آپ ماشاءاللہ، جو میرا یہ مجمع بہت ہے میرے لیے، لیکن کیوں نہیں ہے؟ جہاں جائیے نوجوان مجلس کے فرش سے غائب ہے۔ یہ فرش ہے مجلس سے غائب ہونا، کیا سبق لیں گے وہ؟ پرائیویٹ نشستوں میں یہی سمجھایا جائے گا۔ تعزیہ مجھ سے بحثیں ہوئی، مجھ سے زری کیوں نہیں اٹھتی؟ جناب ادھر لکھنؤ کی عزاداری جو ہے کلچر نشانی ہے، لکھنؤ کی تعزیہ کلچر نشانی ہے۔
معاذ اللہ معاذ اللہ، سماجی کام کی نشانی ہے وہ عزاداری ہے جس سے اسلام باقی ہے، جس سے قرآنی تعلیمات باقی ہیں، جس سے تاریخ اسلام زندہ ہے، وہ اس عزاداری کی وجہ سے، نام حسین کی وجہ سے، اور آپ اہل لکھنؤ کے اس رشتے کی بنیاد پر ہے جو آپ عزاداری سے تقدس کا رشتہ رکھتے ہیں۔ بہت نازک بات ہے، اگر آپ نے عزاداری سے تقدس کا رشتہ توڑ دیا تو بے شک یہ کلچرل پروگرام ہو کر رہ جائے گی، اور پھر عزاداری کا کوئی مشن نہیں رہ جائے گا۔ یہ سڑکوں پر میں کیوں چیختا رہتا ہوں، اس طرح مت آپ تبرک کو تقسیم کریں۔ کل کی رپورٹ آپ کو معلوم ہے، ہم تک پہنچی، یہ سڑکوں پر تبرک، یہ کھایا پیا، آدھی آدھی روٹیاں معاذ اللہ کہاں پڑی ہوئی ہیں۔ کیا طریقہ تھا ہمارا آپ کا؟ اب بھی ہے، اس مجمع کا یقیناً ہوگا جو میرے سامنے ہے۔ گھر میں آپ نظر دلاتے ہیں، جب بچہ آ کے نظر کسی چیز اٹھانا چاہتا ہے اب اسے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جگا دیں گے۔ اگر ایک دانہ بھی زمین پر گر جائے گا تو اسے اٹھا کے چوم کے آپ رکھیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آخر مجمع تک پوچھ رہا ہوں، آپ کے گھر میں نظر ہوتی ہے؟ اگر نمک پارے کا ایک ٹکڑا بھی زمین پر گر گیا نظر کا، تبرک کا، تو اسے آپ پیروں سے کچلتے ہیں کہ آنکھوں سے لگائے کنارے رکھتے ہیں؟ کنارے رکھتے ہیں احتیاط سے کہ نہیں؟ آگے تک بتائیے، اگر ایسا ہے تو ہاتھ اٹھائیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھائے۔ ہوتا ہے ایسا؟ جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ مجمع اس کا گواہ ہے کہ ہمارے نزدیک تبرک ہو، مجلس ہو، عزاداری ہو، یہ سب روحانیت کی نشانیاں ہیں، تقدس کی نشانیاں ہیں، دنیاوی کاموں کی نشانیاں نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان باہر جہاں جہاں میری آواز سنیں، اس بات کے فرق کو آپ محسوس کیجئے گا، ایک سماجی زندگی، کلچرل لائف، اور ایک روحانی زندگی۔ عزاداری روحانیت کو پیش کرتی ہے، اس کو اسی رنگ پر رہنے دیجئے، اس میں یہ ترمیمات مت فرمائیے، یہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا، اور وہ کر لیں گے وہ ہو جائے گا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد والے۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھیے میں فرمائش ہے، میں بڑی احتیاط سے اس کو بھی کہہ لوں، بعد رسول حضور کے بعد تو میں یہاں سے وہ جلدی سے کچھ باتیں کہوں گا، پڑھتا ہے اور صلوات محمد والے محمد۔ حضور کے فوراً بعد جو اسلامی زندگی حضور نے اپنی زندگی میں پیش کی تھی، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ کی زندگی میں، 10 سال مدینہ کی زندگی میں۔ میں کہہ رہا ہوں، بڑی احتیاط سے کہوں گا بات، پوری تاریخ کو سمیٹ کے چند لفظوں میں رکھنا چاہتا ہوں مگر احتیاط کے ساتھ۔ اب میرا خطاب صرف آپ سے نہیں ہے، عالم اسلام میں جہاں جہاں جو محقق، مفسر، عالم کوئی بھی ہو میری بات کو سنے اور مجھے جواب دے۔ حضور کی زندگی 40 سال قبل اعلان نبوت، عہد نامے میں اس جمعے کے حساب سے ہی مضمون بھیجا ہے، وہ انشاءاللہ شاید کل نہیں آ پائے گا، پرسوں آئے، پڑھیے گا۔ حضور کی 40 سال کی زندگی اس ماحول میں ہے جہاں عرب کا امتیاز آج کا بھی ہر مورخ، ہر رائٹر لکھے گا کہ عرب کے اس دور کا سب سے بڑا فخر، امتیاز، پہچان دو چیزوں سے تھی، یا تلوار یا شاعری، رزم بزم۔ راتوں کو صحرا میں ریگستانی میدانوں میں جب لیٹتے تھے، آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے تو شاعری کرتے تھے، اور دن کی تیز دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر جب چلتے تھے تو جنگ کرتے تھے۔ یہ عرب کی تاریخ ہے، یہ بیان کروں تو پورا بہت بڑا بیان چاہیے۔
لاؤ مجھے کسی جگہ تاریخ میں دکھا دو کہ عرب کے وہ سارے جنگجو لوگ جو ہر قبیلے میں تھے، سب سے بڑا محترم قبیلہ تھا بنی ہاشم، قریش میں بنی ہاشم، کہیں دکھا دو 40 سال کی زندگی میں رسول کو تلوار کی مشق کرتے ہوئے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، تیر اور کمان چلاتے ہوئے۔ جو 40 سال نہیں کیا وہی 23 سال بھی نہیں کیا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے، بہت جلدی باتیں تمام کروں۔ فرمائش ہے مجھ سے میں جنگ صفین پر بات کروں، میرے بچے کی فرمائش ہے سب کی۔ آج تک نہیں پڑھا ہوں یہاں، جنگ صفین پوری نہیں پڑھ پاؤں گا، وقت نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت تو کہہ لوں۔ حضور کی پوری زندگی میں نہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیکھے گئے، نہ تیر کمان جوڑ کر مشق کرتے ہوئے دیکھے گئے، نہ نیزہ بازی اور تلوار اور شمشیر زنی کی مشق نہیں ہے۔ اچھا تو حضور نے یہ مشق نہیں کی تو میدان جنگ میں بھی کبھی یہ سب کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیے۔ اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا مشن جنگ کے ذریعے کوئی چیز کرنا نہیں تھا۔ تو حضور نے تو کبھی مشق نہیں کی تو میدان جنگ میں بھی نہیں آئے اس طرح۔ لیکن ایک نام تو سب جانتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہر جنگ کا میدان فتح ہوا، جس کے ذریعے ہر جنگ کا میدان فتح ہوا، کم سے کم اسی کے لیے لا کے دکھا دو کہ کبھی تلوار کی مشق ہو رہی ہے، کبھی گھوڑے کی مشق ہو رہی ہے، کبھی تیر کمان کی مشق ہو رہی ہے۔ علی کی ایک جگہ مشق لا کے دکھا دو، بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ ایک جملہ قدر کرے گا میرا مجمع، علی کو کیا ضرورت تھی تلوار چلانے کی مشق کرنے کی کم سنی میں؟ کم سنی میں تلوار چلانے کی مشق کرنے کی علی کو کیا ضرورت تھی جو گہوارے میں اشتر کے 2 حصے کر دے؟ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور اسے کیا ضرورت ہے تلوار کے لیے مشق کرنے کی جس کا ہاتھ ید اللہ ہو؟ صلوات محمد علیہ محمد۔ جنگ صفین، بیٹے سے کتاب دیجیے مجھے، صرف اس لیے کہ جنگ صفین کا ایک جملہ میں اپنے مجمع کے سامنے کتاب اس لیے لے آتا ہوں کبھی کبھی کہ وہ یہ نہ کہے میں اپنی خطابت، عقیدت، محبت اور محبت اس بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ کیمرے میں بات جائے، اس کے ٹائٹل پیج کو دیکھیں، آپ سر ورق کو دیکھیں گے، ہماری کتاب نہیں ہے، تتمۃ المختصر فی اخبار البشر، تاریخ ابن الوردی، علماء اسلام میں اہم کتاب ہے تاریخ ابن الوردی۔ اس میں کا ایک جملہ جو رسول نے نہیں کیا، جنگ بنیاد نہیں ہے اسلام پھیلانے کی، تلوار چلانا طاقت کا اظہار اسلام کی بنیاد نہیں ہے، جو رسول نے نہیں کیا وہی علی نے بھی نہیں کیا۔ یہ بدر و احد و خیبر و خندق مقابلے ہیں دفاعی، حملے والے نہیں ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ایسا وقت آ جائے کہ بعد رسول 25.5 سال گزر گئے اور اب اسلام کی تصویر کو وہی لوگ، بہت احتیاط سے کہوں گا، ذرا غور تو کریں سب لوگ، حضور کی 23 سال کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی میں سب سے زیادہ کس نے حضور کو ستایا؟ سب سے زیادہ کس نے بدر، احد، خیبر، خندق میں یہودیوں کو آبادہ کرنا، فتح مکہ تک؟ جب 21 سال گزر گئے اعلان نبوت کو، تب رسول کے سامنے اب سر جھکایا۔ مورخین نے لکھا یہ سر جھکانا موت کے خوف سے ہوا، اسلام کی محبت میں نہیں تھا۔
یہ وہ اسلام تھا جو ڈر میں لایا جاتا ہے. صلوات محمد والے. بعد رسول 25.5 سال کی خاموشی اب مولا علی ہے. دریا کو پار کیا. آج بھی وہ شہر بدترین شہر شمار ہوا دشمنان اہل بیت میں، دشمنان علی، جس کا نام رقہ ہے. میں جا چکا ہوں، آپ بھی جا چکے ہوں گے، تو زیارات کے لیے گئے ہوں. دریا پار کرتے ہی وہ میدان صفین ہے جہاں جنگ صفین ہوئی. وہاں ایک روایت تقریباً 110 دن تک اس کتاب کی تحقیق کی بنیاد پر، اور آگے بڑھے تو تقریباً یہ جنگ شروع ہوئی سن 37 سے لے کر 38 تک. 36 کے خاتمے سے پورا 37 ہجری اور 38. اس جنگ میں ہوا کیا دوستو عزیزو؟ جہاں تک آواز ہے، لوگ نہیں پڑھتے، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے. ان کے بقول ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں. جو رسول کا کردار، وہی جنگ صفین میں علی کا کردار. پہلے آپ اس کو سن لیں کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. وَمَضَى الْمُحَرَّمُ وَالْجَيْشَانِ بِالصِّفِّينِ يَتَرَاسَلُونَ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ بِلَا قِتَالٍ. محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ آ گیا، بغیر جنگ کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. وہاں پر جرت بینہم وقعات بالصفین، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے رہے. 90 وقعات، 90 کے قریب چھوٹے چھوٹے جھڑپیں. جنگ نہیں ہے، بڑی جنگ نہیں ہے. آپ لوگ سنیں. وَمُدَّةُ الْمُقَامِ بِهَا 110 ایام، 110 دن. کتنی عبرت کی بات ہے. یہ مورخ کیا لکھ رہا ہے؟ وَقُتِلَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ 45,000. اس جنگ کا جب ہو گئی جنگ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 45,000 شام کے لوگ قتل ہوئے. نہیں جانتے تک بات جائے، ریکارڈ کے ذریعے جائے. 45,000 شام کے لوگ قتل ہوئے. وَمِنَ الْعِرَاقِ 25,000. اور عراقیوں میں سے یعنی جو مولا کے لشکر میں 25,000 قتل ہوئے. دونوں ملا کر کتنے؟ 70,000 انسان. منہم 26 رجلا من اہل بدر. اس میں سے 26 لوگ وہ تھے جو بدر کے لوگ تھے، جو علی کے ساتھ ہیں. یہ جملہ جس کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں، وَتَقَدَّمَ علی رضی اللہ عنہ الی اصحابہ ان لا یبدؤهم بالقتال ولا یقتلوا مدیرا ولا یاخذوا شیئا من اموالهم. مولا علی نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ خبردار جنگ کی ابتدا کوئی نہ کرے اور نہ ان سامنے والوں کا کوئی مال لوٹے. جو رسول کا کردار تھا، وہ علی کا کردار تھا. ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی. تھوڑا وقت میں آپ کا زیادہ لوں گا. تاریخ کا فقرہ نقل کر رہا ہوں. اس کتاب سے بہت کچھ پڑھتا لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے. خط لکھا گیا علی کو، اس خط کو پڑھا میرے آپ کے مولا نے. نہج البلاغہ جا کر دیکھیں. وقد ذکرت انہ لیس لی ولی اصحابی ان بریکٹ عندک الا السیف لقد اضحکت بعد استعبار متى القیت بنی عبد المطلب عن الاعداء ناکلین وبالسیف مخوفین. ترجمہ کروں. جب خط سامنے سے آیا حاکم شام کا تو علی نے لکھا خط کا جواب. اس سے اندازہ کریں جو میں نے ابھی جملہ ابن الوردی کا پڑھا ہے کہ علی نے ابتدا نہیں کی جنگ کی. جنگ کی ابتدا کی دلیل خود مولا کا خط ہے جس پہ وہ فرما رہے ہیں قد ذکرت، تم نے ہم کو یہ لکھا کہ اب تمہارے لیے، ہمارے اور ہمارے اصحاب کے لیے لیس عندک الا السیف، اب تمہارے اور تمہارے لوگوں کے لیے، ہمارے اور ہمارے لوگوں کے لیے
تلوار کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جملے کی گہرائی تک جائیے، سامنے والے نے علی کو تلوار سے ڈرایا، معاذ اللہ، اور علی فرمانے تم نے ہم کو یہ لکھا کہ اب میرے یعنی علی کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے اب سوائے تلوار کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آپ نے علی نے جواب دیا لقد اضحکت بعد استبار، تو نے تو روتے وہ کو ہنسا دیا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا، روتے ہوئے کو ہنسا دیا۔ کوئی علی کو تلوار سے ڈرائے، متى الخید بنی عبد المطلب، تم نے کب اولاد عبد المطلب کو عند الاعداء ناکلین، دشمنوں کے سامنے سے منہ پھیرتے ہوئے اور تلوار کے سامنے ڈرتے ہوئے دیکھا؟ کب دیکھا؟ یہ علی کا سوال ہے۔ اسی بس بہت کم وقت ہے، بسائے بھی پڑھنا ہے، اس کے لیے مجھے 1 گھنٹہ کم سے کم پورا اور چاہیے، لیکن آگے کی مجلس یہ فوراً بات کو تمام کرنے کے لیے اتنا کہوں گا کہ اور تاریخ میں پڑھو، اسی کتاب میں ہی موجود ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، الگ الگ روایات پہ الگ الگ تاریخوں میں نے الگ الگ اعتبارات سے دیکھا۔ جہاں مولا علی نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر آواز دی، پکارا آپ نے، کیوں دونوں طرف کے لوگوں کو قتل کرانا چاہتا ہے؟ میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ ایک جملہ ایسا علی نے فرمایا کہ کوئی بھی کیسا ہوتا میدان میں جنگ میں لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، لیکن مولا نے دوسرا جملہ ایسا کہا کتنا ہی بہادر کیوں نہ سامنے کھڑا ہوتا بیٹھ جاتا۔ کھڑا کہاں ہو جائے گا لڑنے کے لیے، بیٹھ کہاں جائے گا؟ ایک ہی جملے میں دونوں باتیں ہیں۔ جہاں علی فرما رہے ہیں فدع الناس جانبا، لوگوں کو کنارے رکھ، خود کیوں نہیں آ جاتا مقابلے پر؟ خود کیوں نہیں آ جاتا مقابلے پر؟ اور تجھ کو تو حق بھی آنے کا، اس لیے کہ میں تیرے نانا کے بھائی، تیرے بھائی اور ماموں کا قاتل ہوں۔ میدان بدر میں میں نے ان کو قتل کیا ہے، کیسا ہی انسان تھا کھڑا ہو جاتا میں لڑنے چلوں گا۔ ٹھیک یاد دلایا ہے، لیکن دوسرا جملہ ہوتا کتنا ہی بہادر کیوں نہ بیٹھ جائے۔ مولا نے فرمایا مگر یاد رکھنا علی کے پاس اب بھی وہی تلوار ہے، اور علی کے پاس اب بھی وہی دل سے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ وہی تلوار اب بھی ہے، وہی دل اب بھی ہے، وہی قلب اب بھی ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ چھوڑتا ہوں اس بات کو بھی، ہاں آپ کو اچھا لگے گا۔ جب یہ علی کا جملہ پہنچا تو ان کے ایک بہت بڑے دوست تھے، نام نہیں لیتا، ان دوست نے فوراً کہا علی نے انصاف کیا، اس میں ہے نکال کے سنا دوں، اور بھی جگہوں پر ہے، الگ الگ طریقوں پر ہے، علی نے انصاف کیا۔ یہ تو بات انصاف کی ہے بھائی، کہ دونوں کو کیوں لڑایا جائے، تم کو بلا رہے ہیں لڑ لو جا کر۔ ان کا جواب کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میں اور علی کے سامنے جاؤں؟ آج تک تم نے دیکھا ہے کبھی کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بہادر بھی علی کے سامنے گیا اور بچ گیا ہو؟ یہیں پر دوسری تاریخ میں ہے، آج تک تم نے دیکھا ہے کبھی کہ علی کے مقابلے کوئی شجاع گیا ہو اور اس کا خون زمین نے نہ پیا ہو؟ صلوات محمد علیہ۔ تو ان صاحب نے پھر جواب دیا تو یہ تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا،
لوگوں میں بدنامی ہوگی کہ جنگ سے ڈر گئے، ہٹ گئے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ میں خوب سمجھ رہا ہوں تمہیں لالچ دنیا کے عہدے کی ہے کہ میرے بعد اس کا فائدہ اٹھاؤ. اپنے غلام، اس کا نام حریث تھا، سواد سے نہیں، رے یہ سواد، حریث، اس سے کہا اچھا وہ بالکل ان کی شکل کی تھی، صورت ایک جیسے، بہت سے موقع اس سے یہ کام لیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے وہی ہیں. تو اس سے کہا خبردار میدان میں علی سے جانا، لڑنے کے لیے مت جانا. جو ساتھی دوست تھے انہوں نے اس کو آمادہ کیا، الگ چپکے سے سمجھایا بڑا نام ہو جائے گا تیرا اگر تو علی سے لڑ لے گا. وہ آمادہ ہو گیا، آ گیا، جس کو لکھنؤ میں کیا کہتے ہیں، میں کہوں بھرے میں آ گیا. صلوات اللہ. اور دوسری لفظ آپ لوگ کہتے ہیں اونچا کر دیا. سب لکھنؤ میں سب جانتے ہیں. وہ جوش میں آ گیا، واہ واہ میرا نام ہو جائے گا. میدان میں آیا، آگے چیخنے لگا میں ایسا بہادر، میں ویسا بہادر، میری تلوار جب پتھر پر پڑتی ہے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور میں کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی کو اپنے مقابل سمجھتا ہی نہیں ہوں. ہاں اس میدان میں ایک صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اگر وہ آ جائیں لڑنے کی تو لڑوں گا، ورنہ نہیں چلا جاؤں گا. ان کا نام ہے علی بن ابی طالب. خیال کیجیے کہ وہ صاحب کھڑے ہوئے مولا علی کو. تو میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ مولا تک پیغام پہنچا، وہ ایک صاحب آپ کو للکار رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں مولا نے کیا کیا ہوگا. خاموشی سے آئے، سامنے کھڑے ہوئے، شکل دیکھی اس بیچارے کی جو بڑا آکڑ کے آیا ہے کہ یہ، تو میں آپ سے بات تمام کر دوں، شکل دیکھی ہوگی اس بیچارے کی، جتنی حسرت نکالنا ہے نکال لے، اتنے خوب وار وار کیے ہوں گے. مولا مسکراتے رہے ہوں گے، مقابلہ کرتے رہے ہوں گے. تھوڑی دیر میں اپنا ایک وار کیا تو تاریخ نے لکھا اب جو وار کیا تو سر سے پیر تک 2 حصے میں تھے. برابر سے 2 حصے تھے اور چلے آئے واپس. مالک آئے، ان کے آقا آئے، قریب آ کے بہت افسوس کیا، کمبخت تیری جہالت کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا، کیوں لڑا علی سے. صلوات محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، بس یہاں سے اگر اور آگے بڑھاؤں بات کو تو پورا 1 گھنٹہ کم سے کم مجھے چاہیے بات کی مجلس سے. آج کا دن آپ جانتے ہیں میرا ویلا 3:30 تک کا رہتا ہے، اس کے اندر بات کو ختم کر دوں. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ کبھی بھی ابتدا بجنگ اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے جنگ کی ابتدا اس گھرانے کی نہیں ہے. یہی وجہ ہے شب عاشور یزید کا خط کربلا پہنچا. یہ باتیں میں کل بیان کرتا گزشتہ روز، اور امام حسین نے اس کا جواب آپ کے آقا ابو الفضل عباس کے ذریعے دلوا دیا. یہاں بھی دلیل ہے کہ جنگ نہیں چاہتے ہم. عباس یہ شور کیسا ہے معلوم کر کے آؤ. گئے، واپس آئے، آقا یزید کا حکم پہنچا ہے، جیسے ہی خط ملے حملہ کر دو. چاروں طرف سے فوجیں امڑ رہی ہیں، گھوڑے، ناقے، اسلحہ کے ٹکرانے کی آواز اس شور میں. امام نے کیا جواب دیا؟ جا کے ان سے کہو رسول کے نواسے کو اللہ کی عبادت اور اس کے قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے. وہ 1 رات اور چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت کر لے اور قرآن کی تلاوت کر لے. پیغام پہنچا، جنگ رک گئی. ٹھیک ہے آپس میں اختلافات ہوئے، کہا بھئی یہ تو کوئی بھی کہتا تو جنگ روکی جاتی، کیوں جنگ کی جائے اس وقت؟ رات ہی کو جنگ نہیں کی گئی. یہ شب عاشور امام نے مہلت دے کے اور بتا دیا، پہچان لو کہ اسلام کدھر ہے. یہاں تک کہ آج 9 محرم ہم اور آپ ایک ایک امام کے ساتھی کو پرسہ دے چکے ہیں عزاداری کے سلسلے میں اپنی آنکھوں میں. آج میں صرف 2 باتیں بیان کروں گا. ایک، امام خیموں میں آئے، بیویوں سے خدا حافظ ہونے لگے.
در خیمہ تک چلے، پلٹ پلٹ کر ایک ایک پر سلام کیا، زینب تم پر سلام، رباب تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام۔ بہت سے لوگ ام لیلا کہہ دیتے ہیں جو غلط ہے، لیلا تم پر سلام۔ جب باہر نکلنا چاہا تو در خیمہ پر، خیمے کے در پر دیکھا کوئی پردہ اٹھائے کھڑا ہے۔ اب جو دیکھا یہ وہ ہے جو بچپنے میں گہوارہ جھلاتی تھی، چکی چلاتی، ساتھ دیتی تھی، ماں کی کنیز فضا تم پر بھی سلام۔ وفادار فرس تک آتے آتے دل کہتا ہے دائنی طرف دیکھتے ہوں گے، بائیں طرف دیکھتے ہوں گے، کبھی عباس، کبھی قاسم، کبھی ناکے کے قریب آئے، سر جھکائے میرا آپ کا آقا کھڑا ہے۔ اتنے میں پشت کی طرف سے کسی کے آنے کی آواز، اب کون آ رہا ہے؟ اب تو نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے۔ پلٹ کے دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی ہے۔ بھیا یہ نہ سمجھیے گا کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں ہے، زینب خدا حافظ کہے گا۔ قریب آئی، بھیا ذرا گلے سے ردا ہٹا دیجئے۔ امام نے گلے سے چادر ہٹائی، بہن نے دوڑ کر گلے میں ہاتھ ڈال دیا، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی گلے کو چوما، ہاتھ اٹھایا مدینہ کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ مادر گرامی گواہ رہیے کہ امانت پہنچا دی۔ امام نے پوچھا بہن زینب یہ کیا کہا، یہ کیا کیا؟ کہا بھیا سن لیجئے، بہت چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی تھی کہ ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی۔ کہا بیٹی زینب یاد رکھنا ایک وقت میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، اس کی پیشانی پر تیر لگے گا میری طرف سے چوم لینا، اس کے گلے پر خنجر چلے گا میری طرف سے بوسہ دے لینا۔ میں نے اس لیے کہا امانت پہنچا دی۔ امام نے فرمایا بہن زینب تم بھی ذرا بازوؤں سے ردا ہٹا دو، میں نے بابا سے سنا ہے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بھائی بہن نے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، رونا شروع کیا۔ روایت میں فقرہ آسمان سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، ایک فقرہ ساتھ ساتھ تھا، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ عرش کی بلندیوں سے سیدہ اپنے بچوں کو ماتم کر رہی ہیں۔ میرا اور آپ کا امام مقتل میں گیا، مقابلہ کیا، فوج یزید کو آواز دی یا ویلکم الی ما تقاتلونی، افسوس ہے تم پر، کس بات پہ جنگ کرتے ہو مجھ سے؟ ام علی حق ترکتہ، کیا میں نے کوئی حق چھوڑ دیا؟ ام علی شریعت غیرتہا، یا میں نے شریعت میں کوئی تغیر کیا؟ پسر سعد نے آواز دی اگر یہ صبح قیامت تک کھڑے سوال کرتے رہے جواب نہیں ہوگا، بڑھو بڑھ کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے لوگ سمٹے، تب میرے امام نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا اور فرمایا تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا۔ عزیزان گرامی میں اس بات کو یہیں پر چھوڑتا ہوں، کچھ دیر کے لیے آپ کو مدینے لے چلتا ہوں۔ شار مدینہ پر، مدینے سے عراق کے راستے پر، آج بھی حج کے کارواں ادھر آتے جاتے ہیں۔ شار مدینہ پر محلے بنی ہاشم کے ایک مکان سے ایک چھوٹی سی بچی کچھ کنیزوں کے ساتھ آ کر شار مدینہ پر بیٹھ جاتی تھی۔ عادت میں تھا کہ چلو چل کر بیٹھ جائیں، شاید کوئی مسافر عراق جاتا ہوا مل جائے۔ معلوم نہیں کہ مسافر واقعی تھا یا قدرت کا بھیجا ہوا تھا۔ ایک مسافر کو جاتے ہوئے دیکھا، کنیزوں سے کہا ذرا پتہ لگاؤ یہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ جا کر کہا اے برادر شیخ یہ بتلا کہاں جا رہا ہے؟ کہا عراق جا رہا ہوں۔ کہا ایک کام کرو گے؟ کہا وہ کیا؟ کہا حسین ابن علی کی کمسن بچی ہے، اس نے اپنے بابا کے نام پر خط لکھا ہے، اس نے اپنے بابا کے نام پر خط لکھا ہے اور اس کی تمنا ہے کوئی اس کے بابا تک جو عراق گئے پہنچا دے۔ قریب آیا، کہا اس سے بڑا میرا کیا شرف ہوگا کہ میں حسین کی بیٹی کے کچھ کام آ جاؤں۔ خط لیا، وعدہ کیا ضرور پہنچاؤں گا۔ دوستو اور عزیزو بات ختم کر دوں آپ کے سامنے،
وہ قاصد تو خط لے کر چلا، یا حسین قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈالا، تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا۔ اب جو تلوار باہر نکالی، جنگ کرنا شروع کی، 3 دن کی پیاس، 3 دن کی پیاس کے بعد صبح سے عصر عاشور تک اٹھائے ہوئے لاشیں، جنگ کرتے کرتے دور تک دشمنوں کو اتنی دور پہنچا دیا کہ اس کے لیے شہزادی زینب کا بعد میں فقرہ تھا کہ اس عالم میں بھی میرے بھائی کی وہ جنگ تھی کہ کوفے کا کوئی گھر بعد میں ماتم سے خالی نہیں رہا۔ جب میرا اور آپ کا امام جنگ کر رہا ہے، دشمن دور دور سے جا کے پتھر پھینک رہے ہیں، کوئی تیر کمان میں جوڑ کر تیر پھینک رہا ہے، اس عالم میں امام نے دیکھا کہ قاصد ایک سوار قریب آ رہا ہے، قریب آیا، آ کر سلام کیا۔ امام نے پوچھا بھائی ان دشمنوں کے ہجوم میں تم کون ہو جو مجھ پر سلام کر رہے ہو؟ جواب دیا آقا مدینہ کی طرف سے آ رہا ہوں، آپ کی بیٹی سر راہ بیٹھی تھی، آپ کی بیٹی سر راہ بیٹھی تھی، آپ کے لیے خط دیا ہے لے کر آیا ہوں۔ امام نے خط لیا، لے کر پڑھا، ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، جنگ روک دی، خیموں کے قریب آئے، زینب، رباب، ایک ایک کو پکارا، بیویاں جمع ہو گئی، جواب دیا دیکھو یہ خط آیا ہے، اس میں تمہاری بیٹی سغرا نے لکھا ہے، ان کے بھائی علی اکبر کو سلام، ان کے چچا عباس کو سلام۔ رونے کا شور برپا ہوا، امام مقتل کی طرف مڑے، علی اکبر تم کو تمہاری بہن سغرا نے سلام لکھا ہے، اے عباس تم کو تمہاری بھتیجی نے سلام لکھا ہے۔ آخری فقرہ بس سنیے، کیسے امام وصیت پر عمل کریں، کیسے عمل کریں۔ آخری فقرہ ہے، بابا ایک کام اور بھی ہے، میرے 6 مہینے کے بھیا کو میرا پیار پہنچا دیجئے، میرا سلام پہنچا دیجئے۔ حسین علی اصغر کو کیا کریں، سغرا کا سلام، سغرا کا پیار کیسے پہنچائے؟ واہ حسینہ، واہ